اللهم صل على محمد وآل محمد 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 السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم. میں ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، شیعہ چینل رائے بریلی آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہے. مسلسل اس چینل کے ذریعے سے دینی خدمات انجام دیے جا رہے ہیں. مجلسیں، محفلیں، دعا وغیرہ کا پروگرام آپ مسلسل سماعت کر رہے ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. آج مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے جو کہ رانچی جھارکھنڈ سے ہمارے محترم بزرگ محمد یونس رضا صاحب کی طرف سے کرائی جا رہی ہے. ان کے مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس یقیناً مجلس سید الشہداء کے ذریعے اصالہ ثواب کا جو سلسلہ ہے مرحومین کے لیے یہ بہترین سعادت مندی بھی ہے جناب محمد یونس رضا صاحب کے لیے. اور میں ان مرحومین کے نام آپ کے سامنے لینا چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کر ان کی روح کو، ان مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں. مرحوم سید احمد حسن ابن سید راشد علی، مرحوم سید مومن علی ابن سید احمد حسن، مرحوم سید طیب حسین ابن سید احمد حسن، مرحوم سید سلطان احمد ابن سید اصغر حسین، اور مرحومہ اختری بیگم بنت سید یاور حسین، مرحومہ خورشیدہ خاتون بنت سید ممتاز حسین، نسیمہ خاتون بنت سید مومن علی، اور مرحومہ بانی بیوی کو 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کر ایصال کر دیں. حضرات، آج کی مجلس میں خطابت کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ پٹنہ سے موجود ہیں مولانا ذیشان احمد صاحب پٹنہ. ابھی ان کا بیان ہوگا اور ان سے آپ مجلس کو خطاب کریں گے. وہاں پٹنہ سے مجلس کو خطاب کریں گے اور آپ سماعت کریں گے. اور آج کی مجلس میں تلاوت کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ رانچی جھارکھنڈ سے موجود ہیں محمد ارمان سلمہ اور
پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے پٹنہ سے موجود ہیں سید واعظ احمد صاحب عزادار صاحب، جو کہ پٹنہ سے اپنے گھر سے موجود ہیں. وہ انشاءاللہ پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے. اور پیشخانی کے فرائض آج کی مجلس کے بانی، آج کی مجلس کے پیشخان، آج کی مجلس کے میزبان جناب محمد یونس رضا صاحب محترم، جو کہ اپنے گھر سے رانچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ سید واعظ احمد عزادار صاحب کے بعد پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے. آئیے حضرات، میں بنا کسی تمہید کے محمد ارمان صاحب جو کہ رانچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ طور سے مجلس کا آغاز کریں. سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے محمد ارمان سلمہ، جو کہ رانچی جھارکھنڈ سے اپنے گھر سے تلاوت قرآن پاک، تلاوت سورہ حمد کی تلاوت کر رہے تھے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. آئیے حضرات، میں بنا کسی تمہید کے آج کے مجلس کے پیشخان محترم سید واعظ احمد عزادار صاحب جو کہ پٹنہ سے موجود ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں. صرف 4 مصرے سے ان کا استقبال کریں گے کہ علی کی بزم کا کچھ ایسا اہتمام کریں، علی کی بزم کا کچھ ایسا اہتمام کریں، فرشتے آ کے زمیں پر ہمیں سلام کریں. علی کی بزم کا کچھ ایسا اہتمام کریں، فرشتے آ کے زمیں پر ہمیں سلام کریں. اور یہ آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں، یہ آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں. نجف میں صبح کریں، کربلا میں شام کریں، نجف میں صبح کریں، کربلا میں شام کریں. آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں محترم جناب سید واعظ احمد عزادار صاحب جو کہ ہمارے ساتھ پٹنہ سے موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں چلوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں. سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ان مومنین کو ایصال فرما دیں جن کے لیے مجلس شیئر کرائی گئی ہے. چند قطع سماعت فرمائیں کہ جب سے دریا گیا پیاسوں کی نگہبانی میں، جب سے دریا گیا پیاسوں کی نگہبانی میں، پھر غرور اور تکبر نہ رہا پانی میں. جب سے دریا گیا پیاسوں کی نگہبانی میں، پھر غرور اور تکبر نہ رہا پانی میں. جنگ میں اس لیے احمد نے پڑھی نہ دے علی، جنگ میں اس لیے احمد نے پڑھی نہ دے علی، کام اپنے ہی تو آتے ہیں پریشانی میں. جنگ میں اس لیے احمد نے پڑھی نہ دے علی، کام اپنے ہی تو آتے ہیں پریشانی میں. اور یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، عقل کو اس لیے رکھا گیا پیشانی میں. یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، عقل کو اس لیے رکھا گیا پیشانی میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں کہ کیوں کہہ دے کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے، کیوں کہہ دے کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے، چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے، کیوں کہہ دے کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے، اور ہم ناد علی پڑھ کے نکلتے ہیں گھروں سے، ہم ناد علی پڑھ کے نکلتے ہیں گھروں سے، رستے میں کہیں پاؤں پھسلتا ہی نہیں ہے، رستے میں کہیں پاؤں پھسلتا ہی نہیں ہے، غازی کے فرہرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ، غازی کے فرہرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے، ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے، کافی ہے عزادار کو مجلس کا تبرک، کافی ہے عزادار کو مجلس کا تبرک، خیرات کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہی نہیں ہے، کافی ہے عزادار کو مجلس کا تبرک، خیرات کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہی نہیں ہے، سنتا ہے فقط جرت اصغر کی کہانی، سنتا ہے فقط جرت اصغر کی کہانی، بچہ میرا لوری سے بہلتا ہی نہیں ہے، سنتا ہے فقط جرت اصغر کی کہانی، بچہ میرا لوری سے بہلتا ہی نہیں ہے، بچہ میرا لوری سے بہلتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں نور علی نور صاحب کے کہ کرتے ہیں عزادار عزا ایک ہی جیسی، کرتے ہیں عزادار عزا ایک ہی جیسی، ہے سب پہ یہ زہرا کی عطا ایک ہی جیسی، کرتے ہیں عزادار عزا ایک ہی جیسی، اور دنیا ہو کہ ہو قبر کے ہو حشر کی منزل، دنیا ہو کہ ہو قبر کے ہو حشر کی منزل، کام آئے گی حیدر کی ولا ایک ہی جیسی، کام آئے گی حیدر کی ولا ایک ہی جیسی۔ یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ ہو کرب و بلا قم، ہو کرب و بلا قم، ہو نجف ہو کہ ہو مشہد، ہو کرب و بلا قم، ہو نجف ہو کہ ہو مشہد، ہے حق کی قسم سب کی فضا ایک ہی جیسی، ہو کرب و بلا قم، ہو نجف ہو کہ ہو مشہد، ہے حق کی قسم سب کی فضا ایک ہی جیسی، اصغر کا تبسم ہو کہ ہو تیغ علی کی، اصغر کا تبسم ہو کہ ہو تیغ علی کی، مقتل میں ہے دونوں کی ادا ایک ہی جیسی، مقتل میں ہے دونوں کی ادا ایک ہی جیسی، وہ عرش کا فطرس ہو کہ ہو فرش کا راہب، وہ عرش کا فطرس ہو کہ ہو فرش کا راہب، دونوں پہ ہے اس در کی عطا ایک ہی جیسی، دونوں پہ ہے اس در کی عطا ایک ہی جیسی، وہ روح کا ہو زخم کہ ہو زخم بدن کا، وہ روح کا ہو زخم کہ ہو زخم بدن کا، دیتی ہے شفا خاک شفا ایک ہی جیسی، وہ روح کا ہو زخم کہ ہو زخم بدن کا، دیتی ہے شفا خاک شفا ایک ہی جیسی، ایک ضامن تطہیر ہے ایک وارث تطہیر، ایک ضامن تطہیر ہے ایک وارث تطہیر، ہے زینب و زہرا کی ردا ایک ہی جیسی، ہے زینب و زہرا کی ردا ایک ہی جیسی، اور عباس علمدار کے شاگرد ہیں دونوں، عباس علمدار کے شاگرد ہیں دونوں، ہے آن و محمد کی وغا ایک ہی جیسی، اور ظاہر میں الگ فرش عزا اور مصلی، ظاہر میں الگ فرش عزا اور مصلی، پر ملتی ہے دونوں پہ جزا ایک ہی جیسی، پر ملتی ہے دونوں پہ جزا ایک ہی جیسی، گو جسم 72 ہے مگر سب کے دلوں میں، گو جسم 72 ہے مگر سب کے دلوں میں، ہے شوق شہادت کی ضیاء ایک ہی جیسی، اور ہر دور میں معیار بدلتے ہیں جہاں کے، ہر دور میں معیار بدلتے ہیں جہاں کے، ہر دور میں ہے کرب و بلا ایک ہی جیسی، ہر دور میں ہے کرب و بلا ایک ہی جیسی، اس دور کا غاصب ہو کے اس دور کا منکر، اس دور کا غاصب ہو کے اس دور کا منکر، اللہ سے پائے گا سزا ایک ہی جیسی، وہ حر جگردار ہو یا نور علی ہو، ہے دونوں فقیروں کی صدا ایک ہی جیسی، ہے دونوں فقیروں کی صدا ایک ہی جیسی۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم سید واعظ احمد صاحب عزادار صاحب، جو کہ پٹنہ سے اپنے گھر سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ بہترین لب و لہجہ، بہترین انداز، بہترین ادائیگی کے ساتھ آپ نے کلام پیش کیا۔ آئیے حضرات، میں آج کی مجلس کے بانی، آج کی مجلس کے میزبان محترم ہمارے بزرگ محترم جناب
محمد یونس رضا صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں، جو کہ رانچی جھارکھنڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے محمد یونس رضا صاحب کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پیش خوانی کا سلسلہ قائم کرتے ہوئے عرض ہے ملاحظہ ہو، جو غور و فکر سے مجلس میں سر جھکاتے ہیں، جو غور و فکر سے مجلس میں سر جھکاتے ہیں، جو سوچ کر سمجھ کر آنکھوں میں اشک لاتے ہیں، انہی کی شان میں کہتا ہے ہاتف غیبی، غم حسین سے انسان بنائے جاتے ہیں، غم حسین سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حق جھوم اٹھے کفر کا چہرہ فق ہو، حق جھوم اٹھے کفر کا چہرہ فق ہو، اے ماتمیوں ماتم شبیر کرو، اور لاکھوں یزید آج بھی ہیں اس دنیا میں، ارے کچھ ان کو فنا کرنے کی تدبیر کرو، حق جھوم اٹھے کفر کا چہرہ فق ہو، اے ماتمیوں ماتم شبیر کرو، آہ نازک ہی سہی عرش سے جا لگتی ہے، اور خون کی دھار سے تلوار بھی کٹ سکتی ہے، خون کی دھار سے تلوار بھی کٹ سکتی ہے، یہ سبق ملتا ہے سید سجاد سے، ارے وقت پہ ہتھ کڑی تلوار بھی بن سکتی ہے، وقت پہ ہتھ کڑی تلوار بھی بن سکتی ہے۔ اب آپ کے پیش خدمت چند اشعار پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ جو وفاداریاں نبھائے گا، جو وفاداریاں نبھائے گا، با وفا کا خطاب پائے گا، جو وفاداریاں نبھائے گا، با وفا کا خطاب پائے گا، ارے مال و اسباب سب رہے گا یہیں، مال و اسباب سب رہے گا یہی، جو کیا ہے وہ ساتھ جائے گا، جو کیا ہے وہ ساتھ جائے گا، جو وفاداریاں نبھائے گا، با وفا کا خطاب پائے گا، ارے جس کی کشتی میں ہوں کئی سوراخ، جس کی کشتی میں ہوں کئی سوراخ، وہ مجھے پار کیا لگائے گا، وہ مجھے پار کیا لگائے گا، رے اپنا ایمان سنبھال کر رکھیے، اپنا ایمان سنبھال کر رکھیے، روز محشر یہ کام آئے گا،
روز محشر یہ کام آئے گا. آج سمجھا ہے رازدار جسے ارے کل کو پردہ وہی اٹھائے گا. کل کو پردہ وہی اٹھائے گا. ارے مصلحت کا جلائیے نہ چراغ. مصلحت کا نہ جلائیے چراغ. آگ گھر میں یہی لگائے گا جو وفاداریاں نبھائے گا. با وفا کا خطاب پائے گا. شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ ہوں. شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ ہوں. وقت وہ دن ہمیں دکھائے گا. وقت وہ دن ہمیں دکھائے گا. ارے سچے فنکار کی یہ فطرت ہے. سچے فنکار کی یہ فطرت ہے. فن کو اپنا لہو پلائے گا. فن کو اپنا لہو پلائے گا. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو وفاداریاں نبھائے گا با وفا کا خطاب پائے گا. ارے غیب سے فکر تازہ دم ہوگی. غیب سے فکر تازہ دم ہوگی. ارے جب بھی رضواں قلم اٹھائے گا جو وفاداریاں نبھائے گا با وفا کا خطاب پائے گا. مال و اسباب سب رہے گا یہیں. جو کیا ہے وہ ساتھ جائے گا. جو کیا ہے وہ ساتھ جائے گا. سامعین، آخری چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش ہے. عرض ہے ملاحظہ ہو. فاطمہ کی جان رسول اللہ کا دل ہے حسین. فاطمہ کی جان رسول اللہ کا دل ہے حسین. وہ کہتی ہے انسانیت انسان کامل ہے حسین. کہتی ہے انسانیت انسان کامل ہے حسین. اور موج باطل کربلا میں سر پٹک کر رہ گئی. اور جس نے بدعت کو ڈبایا ایسا ساحل ہے حسین. نفس کی عزت پہ اپنے گھر کو قرباں کر دیا. عصمت کامل رہی جس میں وہ محمل ہے حسین. حر کی بے چینی سے پوچھو کیا ہے ان کی منزلت. حریت کے چاہنے والوں کی منزل ہے حسین. مثل پروانوں کے اب اقوام عالم ہے نثار. اہل محفل سارا عالم شم محفل ہے حسین. فاطمہ کی جان رسول اللہ کا دل ہے حسین. وہ کہتی ہے انسانیت انسان کامل ہے حسین. کہتی ہے انسانیت انسان کامل ہے حسین. جزاک اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے محترم بزرگ محمد یونس رضا صاحب جو کہ اپنے اشعار کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. جزاک اللہ. آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے میں مولانا ذیشان احمد صاحب جو کہ پٹنہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں چلوں گا. 4 مصروں سے ان کا استقبال کروں گا کہ مقتل میں وقت عصر عجب معجزہ ہوا. مقتل میں وقت عصر عجب معجزہ ہوا. خنجر چلا تو اور اجاگر گلا ہوا. مقتل میں وقت عصر عجب معجزہ ہوا. خنجر چلا تو اور اجاگر گلا ہوا. اور اب ظلم اور صبر کو پہچانتے ہیں لوگ. پیغام کربلا سے بہت فائدہ ہوا. اب ظلم اور صبر کو پہچانتے ہیں لوگ. پیغام کربلا سے بہت فائدہ ہوا. آئیے حضرات، اس پیغام کربلا کو عام کرنے کے لیے میں مولانا ذیشان احمد صاحب جو کہ ہمارے ساتھ پٹنہ سے اپنے گھر سے موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں چلوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی اصال ثواب کی اس مجلس کو خطاب کریں. سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی لعنت اللہ علی اعدائہم قتلتہم غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، اس سے پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ گفتگو کی جائے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمامی مومن و مومنات جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، ان سبھی لوگوں کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. صلوات بھیج دیں محمد آل محمد صلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرا اعلان ہے کہ جو ہماری نعمتوں میں شکر کرے گا ہم اس کی نعمتوں کے اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفر کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا اعلان کہ جو نعمتیں میں نے تمہارے لیے مہیا کی، جو اسباب میں نے تمہارے لیے فراہم کیے، ان کا تم شکر ادا کرو، اور جب تم شکر ادا کرو گے تو میں قادر مطلق پروردگار ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. عزیزان گرامی، یہ ایک عظیم شے ہے جس کا نام ہے شکر گزاری. یہ ایک عظیم چیز ہے جس کا نام ہے شکر گزاری.
اگر ہماری زندگی شکر گزاری کے سائے میں ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم شکر گزاری کے سائے میں زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں تو ہماری زندگی پھر دوبھر سے دوبھر ترین ہوتی چلی جائے گی، ہم ناکام انسانوں میں شمار ہوں گے۔ عزیزان گرامی، دونوں جہان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس قادر مطلق پروردگار کی حمد و ثنا کریں، ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ساری صلاحیتیں دے کر بہترین شکل و صورت میں اور بہترین نوعیت کے ساتھ اس زمانے میں بھیجا اور اشرف المخلوقات کی سند دے دی، اور اس کے بعد ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات سجائی، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ عرش، یہ فرش، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ چرند، یہ پرند، یہ سب کچھ، یہ اشجار، یہ میوزات، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے مہیا کر دی تاکہ ہم اپنی زندگی کو بڑے ہی سکون کے ساتھ گزار سکیں اور بندگی پروردگار کر سکیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف بندگی پروردگار ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری بندگی کریں۔ تو عزیزان گرامی، صلوات بھیج محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے یہ کائنات سجا ڈالی، یہ کائنات کے تہ بتہ نعمتیں مہیا کرتا چلا گیا، جس قدر تمہاری عقل بالغ نظر ہوتی چلی جائے گی ان نعمتوں سے کسب حاصل کرتے چلے جاؤ گے، ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے چلے جاؤ گے اور بلندی مراتب کو حاصل کر پاؤ گے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہر طرح کے اشیاء ہمیں مہیا کیا، اور اس کے بعد اس کا حکم یہ ہے کہ جب ان اشیاء کو، ان نعمتوں کو استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ تو میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت ہرگز نہ کرو، بلکہ ہر ایک نعمت پر شکر پروردگار کرتے چلو، اس لیے کہ یہ انسان کے بس کی نہیں ہے کہ نعمت پروردگار کا احیاء کر سکے، اسے شمار کر سکے، اسے کیلکولیٹ کر سکے، اسے لکھ سکے۔ کاغذ ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نعمت پروردگار کا شمار ممکن نہیں ہے۔ انسان کا یہ جسم اپنے آپ میں عظیم نعمت پروردگار ہے، یہ آنکھ جس کے اندر ساری کائنات سما جائے، یہ زبان، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، مکمل جسم، اور جسم کے اوپر یہ دماغ جس کے اندر اللہ نے لامحدود صلاحیتیں مہیا کر دی ہے۔ یہ کفران نعمت ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری یادداشت کمزور ہے، ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے جو اوروں کے پاس ہے۔ یہ کفران نعمت ہے کہ اپنی صلاحیت کو محدود جانیں، اس لیے کہ اس قادر مطلق پروردگار عالم نے ہمارے اندر انلیمیٹڈ صلاحیتیں اور ایبیلٹی مہیا کر دی ہے اور ڈال دی ہے، بس ضرورت ہے ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی، ضرورت ہے ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی، اور ایکٹیویٹ کرنے کا کچھ راستے ہیں، وہ راستے ہیں علم کے ذریعے سے انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے گا، فن کے ذریعے سے انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے گا،
اخلاق کی بلندی کے ذریعے سے انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے گا، کردار کی بلندی کے ذریعے سے انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے گا، روحانیت کے ذریعے سے انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے گا، ذکر خدا کر کے انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے گا، عبادت پروردگار کر کے انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے گا، اور دعاؤں کے ذریعے سے انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے گا۔ اور جب ان پروسیس سے ہم گزر جائیں گے تو پھر ہماری صلاحیتیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ہمارے اندر انلیمیٹڈ صلاحیتیں دی ہیں۔ ہماری یادداشت، ہمارے دماغ کی کیپیسٹی، لاکھوں کمپیوٹر کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اتنی چیزوں کو اسٹور کر سکیں، اتنی چیزوں کو یاد کر سکیں جتنا کی صلاحیت ہمارے دماغ میں پروردگار عالم نے ڈال دی ہے۔ ہمارا ایک ایک اجزاء، ہمارا ایک ایک جسم کا حصہ اپنے آپ میں عظیم ہے۔ جب آپ غور کریں گے، میڈیکل سائنس پڑھیں گے، انسان کی صلاحیت، انسان کے اجزائے جسمانی کے اوپر غور کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پروردگار عالم نے کتنے عجائبات ہمارے اندر شامل کر دیے۔ تو عزیزو، یہ ہے انسان کا جسم، اور اس جسم کو ترقی کی منزلوں پر پہنچانے کے لیے، بلندی مراتب حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ دنیا سجا ڈالی تاکہ اس سے کسب کر سکو، اس سے فیض یاب ہو سکو، اس لیے کہ یہ زندگی گزار دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ زندگی گزار دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی جینے کے لیے ہے۔ یہ زندگی کمال حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ زندگی خود کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے۔ ہر ایک لمحہ اگر ہم بلندی مراتب کو جا رہے ہیں، ہر ایک لمحہ اگر ہم کمال حاصل کر رہے ہیں، تو مقصد خلقت کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی کے لمحات، ہماری زندگی کے وقت اگر یوں ہی ضائع ہو رہے ہیں، تو پھر ہم تنزلی اور ناکامی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پروردگار عالم کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کسب کر کے، انہیں اجاگر کر کے، انہیں ایکٹیویٹ کر کے میکسیمم پروڈکٹیو بن سکیں، تاکہ پروردگار عالم بھی کہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب پروردگار عالم نے اتنی صلاحیتیں ہمارے اندر ڈال دی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم شکر خدا کریں۔ اب شکر خدا کے الگ الگ مراتب ہیں کہ کس طرح شکر خدا کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، ایک شکر خدا تو ہم زبان سے کر سکتے ہیں، الحمدللہ یا شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، یہ ایک منزل ہے۔ اور اس کے بعد بات صرف یہ نہیں ہوگی کہ ہم صرف زبان سے یہ الفاظ جاری کریں، بات تو تب ہے جب یہ بات زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صرف زبان سے نہ نکلے، بلکہ ہمارے احساسات کے ذریعے سے نکلے۔ جب ہم احساسات کے ذریعے سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو یہ اپنے اندر میریکل پیدا کرتے ہیں، یہ اپنے اندر ایک عجیب کشش رکھتے ہیں، یہ اپنے اندر ایک عجیب طاقت رکھتے ہیں۔ اور جب ہم احساسات کے ذریعے سے کسی نعمت کے لیے پروردگار عالم کے سامنے شکر کرتے ہیں، تو پھر یہ شکر، یہ پروردگار عالم کی تعریف، یہ ہماری بندگی ہم اور بھی زیادہ اچھی چیزوں کو، اور بھی زیادہ نعمت پروردگار کو کھینچ کے لاتی ہے، وہ سارے اسباب فراہم کرتی ہے جس سے ہم کمال کی منزلوں تک پہنچتے چلے جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم شکر ادا کریں تو شکر صرف زبان سے نہ ہو، یہ احساس بھی ہو کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ آنکھ دیا ہے، اگر یہ آنکھ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ دنیا کی روشنیاں
ہم کیسے دیکھ سکتے؟ یہ دنیا کی سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتے؟ اگر یہ چیز نہ ہوتی، یہ پروردگار عالم نے ہمیں ہاتھ بخشے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کتنے سارے کام کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے، ایک انگلی نہ ہوتی، تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے جسم کے ہر ایک اجزاء، یہ دنیا جہاں پانی بہہ رہا ہے، زندگی اس سے کسب حاصل کر رہی ہے، لیکن اگر یہ پانی خشک ہو جائے تو پھر یہ زندگی کیسی ہو جاتی ہے، کیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آکسیجن کا ریشیو پرسنٹیج جو ہمارے یونیورس میں ہے، ہماری فضا میں ہے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی کم و بیشی ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی ہلاکت کی طرف بڑھنے لگے گی۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ ان چیزوں کو سوچیں گے تو پھر محسوس ہوگا، اور اس احساس کے ساتھ جب شکر پروردگار عالم کرنے جائیں گے تو پروردگار عالم بھی آپ کے شکر کو قبول کرے گا اور عظیم نعمتیں اڈیلتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، شکر ہمیں کس طرح کرنا ہے؟ شکر کرنے کے لیے لوگوں نے بتایا کہ اس کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں شکر کرنا ہے اس چیز کی ہم کیئر کریں، اس چیز کا ہم خیال رکھیں۔ دوسری چیز جو شکر کے لیے ضروری ہے، وے آف گریٹیٹیوڈ کے درمیان یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ فرسٹ، ان چیزوں کا کیئر کریں۔ دوسری چیز جن کے لیے ہمیں شکر کرنا ہے ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں۔ اور تیسری چیز کہ جس کا شکر ادا کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمیں جو نعمت ملی ہے، جس کے لیے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو ہم صرف زبان سے شکر ادا نہ کریں بلکہ اس کے کام بھی آئیں۔ یعنی کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے سایہ لے رہے ہیں اس درخت پہ کبھی پانی بھی ڈال دیا کریں، کبھی پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا اہتمام بھی کر دیا کریں۔ یہ کوشش کیا کریں کہ اپنی گھروں کی چھتوں پہ کسی برتن میں پانی رکھیں تاکہ پرندے اڑتے ہوئے آئیں اور اسے پئیں۔ ان کو دانوں کا اہتمام کریں تاکہ بندے یہ مخلوق خدا اس سے کسب حاصل کر سکے، اس سے فیض حاصل کرے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ جس چیز کا شکر ادا کرنا ہے اس کا کیئر کریں۔ اگر اپنے جسم کا شکر ادا کرنا ہے تو اپنے مکمل جسم کا کیئر کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کا غلط استعمال نہ کریں، کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ کسی ایسے نشہ، پان، سگریٹ یا اس طرح کی چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، ورنہ یہ کفران نعمت ہوگا۔ تو اپنے جسم کا صحیح استعمال کریں، اس کا کیئر کریں، اس کا خیال رکھیں، ہر جسم کے ہر ایک اجزاء کا یہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہ نعمت میری نہیں ہے، یہ کسی نے عطا کی ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ نعمت سر سے پاؤں تک جسے میرا کہتے ہیں، یہ میرے ہاتھ، یہ میرے پیر، یہ میرا چہرہ، یہ میری آنکھیں، یہ میرا دماغ، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، یہ میری آفس، یہ میرا بزنس، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میری پراپرٹیز، یہ میری زمین، یہ میرے جائیداد، یہ میرے محلات، یہ سب کچھ جو میرے ہیں، جو میرے ورڈ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں الگ ہیں، میں الگ ہوں۔ توجہ چاہوں گا، میری آنکھ یعنی میں الگ ہوں، یہ آنکھ الگ ہے۔ میرا جسم یعنی میں، یہ سیلف، یہ خودی، یہ الگ چیز ہے، اور یہ جسم کے اجزاء الگ ہیں۔ میری جائیداد میں نہیں ہوں، میں الگ ہوں، جائیداد الگ ہے۔ میرے بینک بیلنس میں الگ ہوں،
میرا بینک بیلنس الگ ہے، میرے ایجوکیشن، میری ڈگریاں، میں الگ ہوں، میرا ایجوکیشن الگ ہے، میری ڈگریاں الگ ہے۔ اب یہ میں، یہ سیلف، یہ خودی ایک عظیم چیز ہے جو پروردگار عالم نے بنائی ہے۔ اب اس خودی کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہی سیلف ہے، یہی خودی ہے۔ میں کیا ہوں؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صلوات بھیجی محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ سیلف اتنا ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر یہ میری وہ، پھر اس کا کوئی وجود نہیں رہ جائے گا۔ میرے محلات، میری گاڑیاں، میرے بینک بیلنس، میری زمین، میرے جائیداد، میری ڈگریاں، میرے لوگ، میرے قصبہ، میرا گاؤں، یہ سب کچھ اتنا امپورٹنٹ نہیں رہ جائے گا، بلکہ یہ سیلف ہوگا، یہ خودی ہوگی اور وہ پروردگار عالم ہوگا، اور دونوں کے بیچ ایسے کنیکشن ہوں گے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ خودی اور اس خودی کو بنانے والا وہ پروردگار، اس کے درمیان ایسے کنیکشن ہو جائیں گے کہ پھر جو یہ چاہے گا وہ ہوتا چلا جائے گا۔ پروردگار عالم ایسے اسباب فراہم کرتا جائے گا۔ صلوات بھیج محمد آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل لے محمد۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ پروردگار عالم نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے اس پر شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری ان چیزوں کا خیال رکھیں، یہ اتنی بڑے یونیورس عطا کیا، ان کا خیال رکھیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے قوم کا خیال رکھیں، اپنے ملک اور اپنی کائنات کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد ان کا صحیح استعمال کریں۔ ان چیزوں کا استعمال خدا جس پروردگار عالم نے ہمیں یہ چیزیں دی ہے اس کے خلاف نہ کریں، بلکہ ہر ایک نعمت کا استعمال اس کے خوشنودی کے لیے کریں، اس کے رضا کے مطابق کریں، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم اس کے اور اس کے بندوں کے کام آئیں، اور جب یہ منزلیں ہوں گی تو پروردگار عالم نعمتیں اڈیلتا چلا جائے گا، اور قوم و ملت یہاں سے اٹھ کے یہاں اور یہاں سے پھر بلندیوں کی منزلوں تک پہنچ جائے گی، اس لیے کہ ہمارے اندر صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ صلاحیتیں دبی ہوئی ہے، کچلی ہوئی ہے حالات کے ذریعے سے، حالات کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے یہ صلاحیتیں دبی ہوئی ہیں۔ جب جس دن یہ صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئے گی ہم کائنات کے سرافراز ہوں گے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خودی ہی تو تھی کہ حسین ابن علی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ یہ خودی اتنی بلند ہو چکی تھی، یہ نفس مطمئنہ کی منزلوں پر پہنچ چکا تھی خودی۔ حسین ابن علی کی خودی نفس مطمئنہ کی منزلوں پر پہنچ چکی تھی۔ اب حسین کو پرواہ نہیں ہے، مدینہ چھٹتا ہے چھٹ جائے، خدا راضی رہے۔ حسین ابن علی کو اب پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، علی اکبر کے سینے پہ برچھی کی علی لگے گی، حسین زانو تہ کہہ کے
علی اکبر کے سینے سے برچی کی انی نکال لے گا، اس لیے کہ اب حسین نفس مطمئنہ کے منزل پر فائز ہے۔ علی اصغر کے گلے پہ تیر شہشوبہ لگے گا، حسین علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لے گا۔ آزاداران گرامی، محمد جیسے بھانجوں کی میت خیمہ گاہ تک آئے گی، قاسم کے جسم کے ٹکڑے ابا کے دامن میں سمیٹ کر حسین خیمہ گاہ تک لائیں گے۔ اب حسین جو کہ اس منزل پر فائز ہے جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، حسین کی خودی اتنی بلند ہو چکی ہے کہ اب حسین کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس ایک خواہش ہے، پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ہاں زاداران گرامی، یہی وجہ تو تھی کہ 71 لاشیں اٹھا چکا حسین میدان کربلا میں ایک بار کی جو ذوالفقار نکالتا ہے تو کی فوجیں بھاگنا شروع ہوتی ہے۔ علی کا شیر اپنے ذوالفقار کے جوہر دکھاتا، لیکن آواز آتی ہے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ یہ سننا تھا کہ چلتے ہوئے ذوالفقار رک گئی۔ حسین ابن علی گھوڑے پہ جھوم رہے ہیں، ہائے کوئی تیر و تلوار سے حملہ کرتا، کوئی نیزوں سے حملہ کرتا، ہائے میرا مولا گھوڑے کی بلندی سے زمین تک آیا لیکن عزادارو زمین تک نہ آ سکا، تیروں پہ لاش معلق رہا۔ میرا نیز کہتے ہیں 1900 زخم تنے پاش پاش پر۔ ارے زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ آئے زینب ٹیلے زینبیہ پہ آ گئی، فریاد کرتی رہ گئی، اے میرے ساتھ، ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ آسمان سے خون کے بارش ہوئی، نہر فرات کا پانی نیزوں اچھلا، سیاہ آندھیاں چلی۔ قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جناب تمامی مومن و مومنات جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے، ان تمامی لوگوں کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔